یہ اس کا ازالہ ہم کروائیں گے جو اس پہ حملہ ہو کے اس بلڈنگ کا بھی جو نقصان ہوا ہے. اور جس طرح وہ کہتے ہیں جی وارنٹ ان کے پاس سرچ وارنٹ تھا, سرچ وارنٹ تو اس گھر کا تھا, میرے گھر میں کس طرح داخل ہو گئی پولیس؟ وہاں کون سا سرچ وارنٹ تھا؟ کس کو سرو کیا گیا سرچ وارنٹ؟ کس کو دکھایا گیا بھائی سرچ وارنٹ کے ادھر بھی سرچ کرنا ہے اعتزاز احسن کے گھر میں بھی؟ اور یہ بالکل لنگڑا بہانہ ہے سرچ وارنٹ. اگر اس میرے گھر نہ گئے ہوتے تو پھر بھی شاید ہوتا کہ جی ایک سے ایک گھر میں. یہ تو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے. ادھر سے مورچہ بند ہو کے پولیس نے وہاں سے گرل توڑی ہے, میری جو گیٹ کے ساتھ دیوار ہے اس پہ گرل وہ کرین سے بتا رہے ہیں میرے ملازمین توڑی ہے انہوں نے. اب وہ اس کا ادھر مورچہ بنانے کا کیا مقصد تھا؟ وہاں پتھر رکھ کے ادھر پھینکتے رہے یہ پولیس والے. اس پہ پولیس کو آئی جی کو ایکشن لینا چاہیے اور فوراً ایکشن لینا چاہیے. اور مجھے بتائیں کہ کیا ایکشن لیا انہوں نے ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے یہ کیا, اور ان کے خلاف بھی جنہوں نے اس کی کا حکم دیا یا اس کو سینکشن کیا, اس کو اجازت دی کہ پولیس اس طرح کرے. کہ کبھی کوئی 400 پولیس افسر, 4 ایس ایس پی بتایا گیا, میں نے جو میڈیا سے دیکھا ہے کہ 4 ایس ایس پی, اور یہ ان کے کہنے کے مطابق کوئی 400 پولیس ضلع بختر میں وہاں سے مارچنگ کر کے آ رہی ہے, گاڑیوں میں آ رہی ہے. یہاں سے وہ اتر کے اور ان کے پاس ٹیئر گیس بھی ہے, سب کچھ ہے. انہوں نے یہ کیوں پریزیوم کر لیا کہ یہاں سے پتھراؤ بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا, وہ بھی ہوگا. پیسفلی ہو سکتا تھا, ان کو ٹرائی کرنا چاہیے تھا پہلے پیسفلی, اور گیٹ توڑنا بھی. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آگے کوئی خاتون پولیس افسر تھی, پر یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی خاتون پولیس افسر نہیں تھی. تو کسی کے گھر میں ان کو کہا ہے کہ مجھے سرچ وارنٹ دکھاؤ, کسی نے نہیں دکھائے. ان کے خاوند کو بھی پکڑ کے لے گئے جو خان صاحب کی سسٹر ہے. پولیس داخل ہوئی ہے بغیر اجازت کے, بغیر وارنٹ کے, تو میں بھی ان کی معاونت کروں گا. تو اب یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا, اس کو ادھر ہی رہنے دیں اور ذرا کنٹرول میں. لیکن آئی جی نے تو خود انسٹرکشن دی ان کو یہاں لانے سے پہلے. دشمن ہے یہ, دشمنوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. سرچ آپریشن کے دوران اتنی ہیوی مشینری لے کے جائے, سرچ کرنا ہے, اپنے چیزوں کو کرین لے کے جائیں, بلڈوزر لے کے جائیں, یہ آئین میں یا قانون میں کہیں لکھا ہے؟ کہیں نہیں ہے, اور اس پہ عدالت میں جانا چاہیے. پی ٹی آئی کو بالکل جانا چاہیے کہ آئین اور قانون میں یہ کوئی نہیں ایسی بات, اور اس میں یہ بالکل خلاف ورزی قانون ہوئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ یوز آف ایکسیسو فورس, اگر یوز آف ایکسیسو فورس in application of a lawful order makes the order and the use of force unlawful. یہ بڑا ایکسیسو فورس. مجھے بتائیں آئی جی صاحب یا ڈی آئی جی صاحب, یہاں جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں, چلیے, اور جتنے بھی لڑکے آ گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی برِ صغیر کی تاریخ میں 400-500 ان کی فگر ہی مان لیتے ہیں, کیونکہ 4 ایس ایس پیز وہ بتائے جاتے ہیں جو 100 ان کی نفری ان کے تحت, وہ 400-500 ضلع بختر والی پولیس کو لے کر کبھی گئے ہیں کسی مارکے پہ. انڈین پولیس بھی وہ ماؤسٹ کے پیچھے 62 اضلاع میں ماؤسٹ کی انسرجنسی, اور وہ باقاعدہ اسلحے سے لڑ رہے ہیں. وہ ماؤسٹ آرمی ہے چائنیز کمیونسٹ کی سطح پہ. اور کبھی پولیس نے اس طرح کیا ہے کہ اس طرح کیا ہو, یا یہ رحمان ڈکیت کا ٹبہ ہے, یہ ریزیڈینشل علاقہ ہے, ادھر دوسرے بھی رہتے ہیں. آپ ٹیئر گیس چلاتے ہیں, میرے بچے اور میرے پوتے یہاں رہتے ہیں, اور بیٹا اور بہو رہتے ہیں یہاں. تو یہ بچوں کو بھی کیا ٹرامیٹائز آپ نے کیا ہے کہ ایک پوری بیٹل گراؤنڈ بنا دیا ہے, اور وہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور اس قسم کا یہ پولیس کی طرف سے بالکل ہائی ہینڈڈ آپریشن ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں. اور اس کا نوٹس لینا چاہیے آئی جی کو بھی, ڈی آئی جی کو بھی, اور بے سود نہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے. سر آپ نے بات کی ہے آئی جی کو نوٹس لینا چاہیے, لیکن ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ایسا لگ رہا ہے سیاسی جماعت نہیں, آئی جی صاحب اور نگران حکومت زیادہ
इंतकामी कार्रवाई पे यकीन रखते आईजी साहब ने तभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि इतना असला बरामद हो गया है, ये चीजें बरामद हो गई हैं। आईजी साहब तो खुद इस चीज को डिफेंड कर रहे तो थे। नोटिस किसके खिलाफ लेना चाहिए? कौन लेगा? ये चीफ जस्टिस किस तरफ जा रही है ये स्टेट? नहीं, चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए, चीफ एतराज जस्टिस साहब की को। तरफ जा रही है। पर ये रिकॉर्ड आपके खिलाफ बड़ा बना के लेके जाएंगे, ये आपको मैं बता दूं। पर ये है कि एक सियासी जमात, एक सियासी कायद उस जमात का, उसके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन हम सियासतदानों को भी सबको मिल के एज ए बरादरी सोचना चाहिए। वो एक शायर ने ये लिखा था कि पहले वो यहूदियों के लिए आए, उनको उठा के ले गया, मैं ना बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को ले गए उठा के जनूबी अफ्रीका का, कम्युनिस्टों को आए ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो लेबर लीडर्स को आके ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं लेबर लीडर नहीं था। फिर वो उस असातिज़ा के ट्रेड यूनियन के अहदेदारों को उठा के ले गए, मैं ना बोला क्योंकि मैं तो उस्ताद नहीं था। फिर वो मुझे लेने आ गए, तो कोई बोलने वाला ही नहीं रहा। उससे ज्यादा खराब। लाहौर हाईकोर्ट ये बताइएगा, मरियम नवाज कहती हैं कि पीटीआई एक दहशत सेंटर में आ जाए। सेंटर में कहते हैं कि आज यहाँ से उन्होंने कुछ बम पकड़े हैं पुलिस ने, वो राना सनाउल्लाह को दिखाए गए हैं। तो ये सियासत किस तरफ चली गई है? ये दहशत पकड़ सकते हैं मरियम की इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। ये मरियम नवाज कल एक इंटरव्यू में कह रही थी, अभी ट्वीट भी किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि वो उनकी जो सोच है वो खाम सोच है। एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में, ये याद रखें। एलिमिनेट, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, जान ही ले ली उसकी, वो एलिमिनेट हो गया सियासत से। उसकी पार्टी उसके बाद 4 मरतबा हुकूमत में बनाई उसने, और सिंध में तसल्सल से उसकी हुकूमत बन रही है। और बीबी शहीद वो एलिमिनेट हो गई उसके शहादत से के बाद, वो मौत के बाद नहीं, उसकी गवर्नमेंट, उसकी उसी इलेक्शन में गवर्नमेंट बन गई, तो उसकी पार्टी का सदर भी 5 साल रहा। तो एलिमिनेट कोई नहीं होता सियासत में। सियासत में जान से जाके भी एलिमिनेट नहीं होता। और ये हमारा सोचना कि वो बस इसको इमरान खान को बस आप दुआ करो और वो डिसअपियर हो जाए, या ये इस तरह नहीं होगा। ये सियासत में सबको प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और इस तरह के ऑपरेशन नहीं होने चाहिए सियासतदानों के और पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ। और आपको भी ज़रा मतलब है हाथ रोक के ही चलना चाहिए। तो सर, ये कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है पीटीआई को? वो आप ना होने देना, बाय ना उनको जवाब ना मुहैया करें। इमरान साहब को गिरफ्तार करने की वहाँ पे कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? तोशा खाना की समाअत के लिए बुलाया, क्या उसमें इतनी है डेप्थ कि उसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, या कोई और केस होगा? करेंगे तो कोई और केस में करेंगे। तोशा खाना तो मजाक बन गया वैसे ही, जब लिस्टें सारी तोशा खाना तो एक मजाक बन गया। उसमें ये नायल हो सकते हैं जो रिकॉर्ड आया है। बहुत शुक्रिया।